لی جناب سامعین، جو بات ابھی ڈاکٹر صداقت علی آپ کو بتا رہے تھے، اس طرح کے واقعات زندگی میں جن سے آپ کے ذہن میں ڈر بیٹھ جاتا ہے، یوں سمجھ لیجئے کہ یہ آپ نے امپرنٹس جو ہیں آپ کے ذہن پہ آ گئے اور ایک فلم سی آپ کے ذہن میں آ گئی، ایک مووی آپ کے ذہن میں آ گئی جس کو سوچ کر آپ ایک دم اپنے ذہن کی اسکرین پر چلا دیتے ہیں اور اس سے وہ تمام خوف پیدا ہو جاتا ہے جو اس وقت جب آپ اس سچویشن سے گزرے تھے تب ہوا تھا۔ اگر آپ اس کو محفوظ جب آپ محفوظ محسوس کر رہے تھے، یعنی اس کو ریورس میں چلائیں، ایسا واقعہ ہونے سے پہلے جب آپ بالکل پیسفل تھے اور سیف تھے، آپ یہ بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ صداقت بھائی، ہم از خود ڈائریکٹرز بھی ہیں، ہم ڈائریکشن بھی دے سکتے ہیں اور اپنے ذہن کے تخیل میں ہم موویز بھی بنا سکتے ہیں۔ دیکھیں، سب سے زیادہ خوبصورت بات یہ ہے کہ ہمارا جو آرگن ہمارے ساتھ براہ راست رابطے میں رہتا ہے وہ دماغ ہے جی، اور دماغ پھر دیگر آرگنز کو اپنی مدد سے اپنے نظام کے تحت چلاتا ہے۔ تو ہم اگر اپنے دماغ کے ساتھ صحیح طرح کمیونیکیٹ کرنا سیکھ لیں، کیونکہ دو چیزیں ہمیں ممتاز بناتی ہیں یا اشرف المخلوقات بناتی ہیں۔ ایک چیز یہ ہے کہ ہم سوچ سکتے ہیں، دوسری چیز ہے کہ ہم اپنی سوچ کو بات کے ذریعے دوسرے تک پہنچا سکتے ہیں یا اپنے آپ تک پہنچا سکتے ہیں۔ یہ دو چیزیں ہیں جن کی وجہ سے ہم انسان ہیں۔ اگر ہم ان دو چیزوں پر فوکس کریں، یعنی ہم سوچنے میں بہت توجہ سے سوچیں، یعنی ان چیزوں کو سوچیں جو ہمیں چاہیے، اور ان چیزوں کے بارے میں ہم سوچ بچار کرتے رہیں جو ہمارا ٹارگٹ ہے، ان چیزوں کے بارے میں نہ سوچیں جو ہم نہیں چاہتے، کیونکہ ہمارا دماغ منفی جو ٹارگٹس ہیں ان کو حاصل نہیں کرتا۔ ہمارا دماغ مثبت ٹارگٹس کو بھی حاصل نہیں کرتا، وہ صرف ٹارگٹس کو حاصل کرتا ہے۔ لہذا اگر کسی منفی چیز کو ہم سوچتے رہیں گے تو ہمارا دماغ اس کو ٹارگٹ سمجھ کے حاصل کرنا شروع کر دیتا ہے جی۔ اگر ہم مثبت چیز سوچیں گے تو ہمارا دماغ اس کو ٹارگٹ سمجھ کے حاصل کرنا شروع کر دے گا۔ تو منفی سوچنا کہ کہیں میری گاڑی کا حادثہ نہ ہو جائے، کہیں میری گاڑی کا حادثہ نہ ہو جائے، تو دماغ کا ایک حصہ ہے جو اسے ٹارگٹ بنا لیتا ہے کہ شاید ہم یہ چاہتے ہیں۔ لہذا منفی سوچنے میں بہت خطرات ہیں۔ تو ہم یہ سوچیں کہ ہم بالکل سیف اینڈ ساؤنڈ اپنے سفر میں سے گزر جائیں گے، جیسے آپ نے بالکل پروگرام کے آغاز میں کہا کہ ہوائی سفر کرنے سے پہلے یہ سوچیں کہ آپ کا ہوائی سفر شروع ہوا ہے، بہت ہی بہترین طریقے سے شروع ہوا ہے اور بہت ہی بہترین طریقے سے اس میں کیسے آپ اچھے پلیزنٹ جو ہے آپ کے طریقے سے وہ گزرے اور پھر آپ لینڈ کیے ہیں بالکل ٹھیک ٹھاک طریقے سے۔ قدرت کے رازوں میں سے ایک راز مجھے یہ نظر آتا ہے جس کے بارے میں نے ساری زندگی تجربہ کیا ہے کہ اگر ہم کسی چیز کے بارے میں بہت زیادہ سوچتے ہیں تو وہ چیز آخر کار ہمیں حاصل ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے میں کہا کرتا ہوں کہ جو کچھ بھی سوچنا ہے ذرا سوچ کے سوچیں کہ اگر یہ چیز جو ہم سوچ رہے ہیں اگر ہمیں حاصل ہو گئی تو کیا ہمارے بارے میں ہوگی۔ یہ ایک راز ہے جو آپ نے بتا دیا ہے، اٹس اے سیکرٹ and it's an open secret and it is true, and all those people who have experienced it, they can definitely endorse it. مجھے تو یوں لگا زندگی میں کہ میں نے جو کچھ بھی کبھی سوچا اور جو کچھ بھی میں نے ذہن کا یا سوچوں کا مرکز بنایا، آخر کار وہ چیز میری زندگی میں ظاہر ہوئی، وہ ٹارگٹ، وہ منظر، وہ کامیابی ہمیشہ مجھے ملی جس کے بارے میں میں سوچتا رہا ہوں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ کل کائنات جو ہے وہ کوششیں کر رہی ہوتی ہے کہ ہم جو کچھ کرنا چاہ رہے ہیں وہ ہو جائے۔ بالکل صحیح آپ نے کہا، اور یہی زندگی کا راز ہے، یہی سیکرٹ ہے اگر آپ بھی پانا چاہتے ہیں۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ اگر کوئی خدا نخواستہ چیز آپ کو تنگ کر رہی ہے، کوئی منفی سوچ ہے جو آپ کے ذہن پر رائڈ کر رہی ہے، تو آپ اس کو بدل سکتے ہیں، اور یہ چھوٹی چھوٹی مینٹل پریکٹسز جو ابھی آپ کو بتائی ہیں۔ اور جس طرح ہم بات کر رہے تھے کہ ہمارے 5 جو ہے مختلف سینسری آرگنز ہیں، ہماری سینسیشنز ہیں 5، اور جب بھی ہم کسی چیز کو ایکسپیرینس کرتے ہیں ہم اس کو سونگ سکتے ہیں، اس وقت کیا خوشبوئیں تھیں یا ایسی کوئی اسمیل جو تھی، یا پھر ہم نے آڈیٹری کیا آوازیں سنی، یا پھر ہم نے ویژولی کیا دیکھا، ہم نے اس کو ٹچ کیسے کیا۔ ہم اس کو چینج بھی کر سکتے ہیں، ہم اس کو ڈسٹارٹ بھی کر سکتے ہیں، ہم پورے ایکسپیرینس کو بدل سکتے ہیں اور اس کو ریسٹور کر سکتے ہیں، اس بدلے ہوئے ایکسپیرینس کو اس طرح جس طرح ہم چاہتے ہیں۔ دیکھیں، یہ بالکل ایک کمپیوٹر کی طرح ہے جس میں آپ کوئی چیز ریکارڈ کر سکتے ہیں، اسٹور کر سکتے ہیں، ڈیلیٹ کر سکتے ہیں،
اور کمپیوٹر بھی آپ سے پوچھ لیتا ہے کہ کیا واقعی آپ ڈیلیٹ کرنا چاہتے ہیں، اور پھر ایک دفعہ پوچھنے کے بعد وہ ڈیلیٹ کر دیتا ہے. لیکن آپ یاد رکھیے کہ جیسے کمپیوٹر کے جو سافٹ ویئر پروگرام ہوتے ہیں وہ اس کے مطابق ہی چلتا ہے. اگر ہم اپنے سافٹ ویئر پروگرام نہیں بدلیں گے تو کمپیوٹر اس کے مطابق ہی چلے گا. جو لوگ کم کھانا چاہتے ہیں اور پھر زیادہ کھا جاتے ہیں، جو لوگ نشہ نہیں کرنا چاہتے اور پھر دوبارہ نشہ کر لیتے ہیں، تو وہ سافٹ ویئر پروگرام انہیں مجبور کر رہے ہوتے ہیں وہی کام کرنے کے لیے جو کہ وہ نہیں کرنا چاہتے. تو اس کے لیے سافٹ ویئر پروگرام بدلنا بھی بہت ضروری ہوگا کہ اگر ہم کم کھانا چاہتے ہیں تو ہمیں کچھ ایسے سافٹ ویئر پروگرام جو بچپن میں ہی ہمارے ذہن میں لوڈ کر دیے گئے ہیں کہ بیٹا کھاؤ گے نہیں تو تگڑے نہیں ہوگے، یا جناب یہ پلیٹ صاف کر کے رکھنا، یہ بہت ساری باتیں جو بچپن میں مائیں سکھا پروگرام ہو جاتی ہیں.